السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پریگننسی انفارمیشن اینڈ ٹپس۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا سیمن انالائسس کیسا ہوگا، یا وہ گھر میں ہی جانچ کرنا چاہتا ہے کہ بچہ ہوگا یا نہیں، اس کی منی کی رپورٹ کیسی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اور جو لوگ حمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حمل نہیں ہو رہا ہوتا اور کچھ باتوں سے ڈرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں کون سی بیماری نکل آئے گی، پتہ نہیں میرا علاج ہو سکے گا یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا وہاں اپنی منی کیسے نکالوں گا، ڈاکٹر کیا کہے گا، اگر رپورٹ غلط آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے، یا سسرال والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے۔ اس لیے جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت شرم محسوس کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے کہ وہ اپنی منی کو خود ہی گھر پر جانچ لے کہ اس کے ہاں بچہ ہوگا یا نہیں۔ اس میں میں آپ کو 2-4 چیزیں بتاؤں گا، اگر وہ ٹھیک ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کر کے دوائی لے گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس میں اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بہت کوئی تھوڑا موٹا کوئی مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، باقی یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں خراب ہیں تو وہ اپنا ڈر چھوڑے اور ٹائم سے اپنا علاج کروائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی عمر چلی جائے اور بعد میں پریشان ہو جائے کہ ابھی تو ڈاکٹر کہیں گے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ نے ٹائم سے علاج نہیں کروایا۔ اس لیے اس کو یہ پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ دوسرا نمبر پہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تازہ جوان ہوئے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ بات ہر ٹائم گھومتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری منی کیسی ہے، یہ تو بہت پتلی ہے، اس کا رنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ریڈ آ رہی ہے یا بہت یلو آ رہی ہے یا بہت سفید آ رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، تو وہ بھی گھر پر اپنی منی کا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں۔ ان کو لیبارٹری پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ابھی ہم چلتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف سے۔ اس ٹاپک میں آپ کو 2 طرح کی چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1 کہ گھر پر اپنی منی کا ٹیسٹ کیسے کریں۔ نمبر 2 اگر آپ نے رپورٹ کروا لی ہے لیبارٹری سے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری رپورٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، گھر پر ہی اپنی رپورٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میری یہ رپورٹ ٹھیک آئی ہے یا نہیں آئی، اس کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ گھر پر کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ نے جب بھی یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو ڈسچارج ہوئے کم از کم 4 سے 5 دن کا وقفہ ہے کہ اگر آپ نے ہم بستری کی ہے یا آپ کو اطلام ہوا ہے یا کسی اور طریقے سے آپ لوگ ڈسچارج ہوئے ہو، اس ڈسچارج ہونے کے بعد کم از کم 5 دن وقفہ ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے تو آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئے گی اور آپ اس کا صحیح جانچ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ گھر پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پہلی بات سب سے جو مین اور اہم بات ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ ہے منی کی مقدار۔ منی کی مقدار جو ہے وہ نارمل 1.5 ملی لیٹر سے 5 ملی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو ملی لیٹر کی سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے کھانے والا، آدھا ہونا چاہیے منی کا، آدھا چمچ۔ اگر اس کا آدھا چمچ ہے
تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آدھے چمچ سے کم ہے، 2-3 قطرے ہیں، تو وہ پھر اپنا علاج کروائے، ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس کو بتائے کہ مجھے جی یہ مسئلہ ہے کہ میری مقدار ٹھیک نہیں ہے، منی بہت کم ہے، وہ دوائی دے گا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر دو پہ منی کا رنگ، جو رپورٹ ہوتی ہے، رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کلر، جو کلر ہے اس کا وہ ہونا چاہیے سفید، جو ضروری ہے وہ سفید ہونا چاہیے، یا نارمل گرے جھلک دینی چاہیے، اس کو گرے ہونا سفید ہی چاہیے لیکن گرے جھلک دینی چاہیے۔ اگر اس طرح آ رہا ہے تو سمجھ لو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ ریڈ جھلک دے رہا ہے تو اس میں اس کا بلڈ آ رہا ہے، یا ریڈ بلڈ سیل اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ اس میں کسی نہ کسی انفیکشن کی نشانی ہے۔ اگر پیلی جال دے رہا ہے مطلب یلو، تو پھر بھی وہ سمجھ لے کہ اس کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے، تو وہ ڈاکٹر کو بتائے کہ میری جو منی ہے وہ سرخ جال دیتی ہے یا پیلی جال دیتی ہے، تو پھر بھی ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا۔ اچھا جی، نمبر تین پہ ہے جی گاڑھا پن، جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یا لکھتے ہیں کنسسٹنسی یا لکھتے ہیں وسکاسٹی، جو ہوتا ہے گاڑھا پن، جس کا مطلب ہے کہ میری منی پتلی ہے یا بہت زیادہ گاڑھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی منی بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب پانی کی طرح کہ بالکل پانی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ گاڑھی بالکل جو گٹھلی ٹائپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب نارمل درمیانی ہونی چاہیے کہ جیلی ٹائپ، جس طرح آپ ایک انڈا کھاتے ہیں تو اس میں جو سفیدی ہوتی ہے نا بننے سے پہلے کچے انڈے کی، اس طرح ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ گاڑھی جمی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ پتلی ہے تو وہ بالکل ناکام ہے، اس میں آپ کے جراثیم نہیں ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ گاڑھی ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب ملاپ کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، ہم بستری کرتے ہیں، تو وہ جراثیم جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ گاڑھا پن، اس میں جو اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے، اگر آپ کا گاڑھا پن ہے اور 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اگر آپ کی گٹھلیاں پگھل کر پتلی ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، کہ آپ کے جراثیم حرکت کرنا شروع کر گئے ہیں، تو یہ چیز دیکھنی ضروری ہے۔ اگر بالکل پانی کی طرح ہے تو اپنا ٹائم سے علاج کروائیں، یہ نہ ہو کہ ٹائم بھی چلا جائے اور آپ لوگ جو ہیں وہ بعد میں پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد جو رپورٹ ہوتی ہے نا لیبارٹری کی، اس میں وہ ایک تو لکھتے ہیں، یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹوٹل سپرم لکھتے ہیں، ٹوٹل، یہ اوپر دیکھ لیں جی ٹوٹل سپرم لکھا ہوا ہے۔ ٹوٹل سپرم مطلب 1 ملی لیٹر جو ہوتا ہے اس میں آپ کے کتنا سپرم ہے، تو یہ 5 ml انہوں نے لکھا ہوا ہے، تقریباً 5 کے لگ بھگ اوپر نیچے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کم نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی نارمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ٹوٹل سپرم ہیں ان میں سے نارمل کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، کہ ٹھیک کتنے پرسنٹ ہیں۔ تو یہ رپورٹ دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے 25%، ٹوٹل 100 ہیں تو 100 میں سے 25% آپ کے جراثیم ٹھیک ہیں۔ جو ٹھیک جراثیم ہیں ان کو چھوڑیں۔ ابھی اس کے بعد ہے جی ہیڈ ڈیفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جی کہ جن کے سر بہت زیادہ موٹے ہیں، جراثیم جو ہوتے ہیں ان کی شکل تو آپ نے دیکھی، اگر نہیں دیکھی تو یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہیڈ ڈیفیکٹ سر کا مسئلہ ہوتا ہے، جراثیم کا جو سر ہوتا ہے نا
اس کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا سر بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، کسی کا بہت پتلا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جن کے 2 سر ہوتے ہیں۔ ابھی جن کے 2 سر ہوں گے تو حرکت تو نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ فارغ ہیں، وہ مر جانے ہیں اندر، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے انڈے تک۔ اسی طرح ڈبل ٹیل، جن کی ٹیل ڈیفیکٹ ہوتی ہے، یا مڑی ہوتی ہے، یا ٹیڑھی ہوتی ہے، یا ڈبل ٹیل ہوتی ہے، وہ بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مڈ ڈیفیکٹ، جو درمیان میں سے ٹیڑھے پھیڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بھی فارغ ہیں۔ جو نارمل ہیں 25% وہ آپ کے کام کے ہیں۔ ابھی ہیڈ ڈیفیکٹ دیکھ لیں 35% ہیں، ٹیل ڈیفیکٹ دیکھ لیں 25% ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں مڈ ڈیفیکٹ، یہ 15% ہیں۔ یہ ٹوٹل ہو گیا ہمارا 75%۔ 75% جراثیم جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اور جو باقی بچے ہیں جی 25% وہ اوپر دیکھ لیں نارمل ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو نارمل جراثیم ہیں، ابھی جو مطلب مکمل رپورٹ ہے اس میں ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ہمارے کام کے ہیں، جو بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بالکل تندرست ہیں، وہ دیکھ لیں جی اس میں آئے ہیں جی 15%۔ یہ مکمل رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ 15% آپ کے جراثیم ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد سلگش کا مطلب ہوتا ہے کہ مرے ہوئے یا ڈبل ٹیل والے، یا اس کے بعد ڈبل ہیڈ والے، یا درمیان میں سے ٹیڑھے پھیڑے، ان کو سلگش کہتے ہیں، وہ بھی 15% ہیں۔ یہ ٹوٹل 30% ہو گیا۔ باقی 70% جو بچ گیا وہ اس کے نان موٹائل ہیں۔ نان موٹائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ڈیڈ ہیں، ان میں سانس ہی نہیں ہے، وہ حرکت ہی نہیں کرتے، جدھر پڑے ہیں، وہ اندر اگر جاتے بھی ہیں تو ادھر سے انہوں نے باہر ہی آنا، آگے حرکت وہ نہیں کر سکتے، وہ جدھر پڑے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں بھائی۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں ایک بندے کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ بندہ پریشانی کا باعث نہ بنے۔ گھر پر ہی اپنی رپورٹ ہی پڑھ لے، اور اس کے علاوہ گھر پر منی کا ٹیسٹ بھی کر لے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار ہے، اگر آپ بالکل سادہ ان پڑھ، بالکل جو فارغ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے، موٹائل، نان موٹائل، ہیڈ، کلر، یہ وہ نہیں سمجھ آ رہا، تو وہ ایک بہترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا پانی لیں کسی گندے برتن میں جو استعمال کے قابل نہ ہو، اس میں اپنے طریقے سے اپنی منی کو ڈسچارج کریں، اس میں ڈالیں۔ اگر آپ کی منی پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ فارغ ہے، اس میں جراثیم نہیں ہے۔ اگر وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بہترین ہے، وزنی ہے، اس میں جراثیم ہیں، تو آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔